انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ خدا یسوع مسیح نے بہت سے معجزے کیے اور ان کے مردوں کو زندہ کرنے کے 3 معجزے اناجیل میں درج ہیں۔ آج کی اس ویڈیو پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے لازر کو زندہ کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جن پر اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کیا تو انہوں نے 4 دن تک اس بات کا کیوں انتظار کیا کہ وہ مریم اور مارتھا کے پاس جائیں اور ان کے بھائی لازر کو یا تو اس کی وفات سے پہلے ہی شفا دیں یا اس کے وفات کے بعد جلدی وہاں پہنچ کر اسے زندہ کرنے کا معجزہ سر انجام دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر خدا یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کرنے میں یا وہاں پہنچنے میں 4 دن کی تاخیر کی۔ لازر کے زندہ کیے جانے کا معجزہ ہمیں یوحنا رسول کی انجیل کے 11ویں باب میں ملتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر ہمیں آج غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یوحنا 11 باب میں دیکھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیہ لازر نام ایک بیمار تھا۔ لازر مارتھا اور مریم کا بھائی تھا جو خدا یسوع مسیح کے عزیز دوست تھے۔ خدا یسوع مسیح کو اس خاندان سے بڑا پیار تھا اور وہ اکثر ان کو ملنے جایا کرتے تھے۔ دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے۔ اس کا بھائی لازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ اب یہ بیتنیہ کا جو گاؤں ہے یروشلم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح یقیناً یہاں جلد پہنچ سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کو اس بات کا علم ہوا، کیونکہ مریم اور مارتھا نے خدا یسوع مسیح کے لیے سندیسہ بھیجا کہ جا کے انہیں بتایا جائے کہ ان کا دوست جسے وہ بہت عزیز رکھتے ہیں لازر وہ بیمار ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بعد میں لازر انتقال کر جاتا ہے۔ یوحنا 11 باب کی 11ویں آیت، خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے یہ بات کہی کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ اب یہاں شاگردوں نے یہ سمجھا کہ بیمار ہے اور وہ بیماری کی حالت میں سو گیا ہے تو جاگ جائے گا، اٹھ جائے گا اور بچ بھی جائے گا۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا، فہم نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح کا اشارہ لازر کی موت کی طرف ہے۔ اب خدا یسوع مسیح وہاں بیتنیہ میں پہنچتے ہیں اور لازر کو مرے 4 دن ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو وہاں یہودی تھے، فقیہ تھے اور فریسی تھے، ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ شخص جس نے اندھوں کو آنکھیں دیں وہ یہ نہ کر سکا کہ لازر یا یہ آدمی نہ مرتا۔ پھر آگے 34ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح وہاں پہنچتے ہیں قبر پر، اور 34ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور یہ کہہ کر اس سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ اب یہ تو وہ واقعہ ہے جو یوحنا کی انجیل میں درج ہے، لیکن اس میں جو ضروری بات ہے جس پر آج ہم غور کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ وہ کیا بات تھی کہ خدا یسوع مسیح نے 4 دن لیے کہ وہ آ کر لازر کو زندہ کرتے۔ اب اس میں خدا یسوع مسیح نے ایک تو اس کا جواب خود دے دیا تھا کہ لازر مرا نہیں بلکہ سو گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیماری لازر کی موت کا سبب نہیں بنے گی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکن لازر تو مر گیا، تو اس کو جو بھی بیماری تھی وہ تو موت کا سبب بن گئی، لیکن خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ یہ بیماری لازر کی موت کا باعث نہیں بنے گی، ان کا مطلب یہ تھا کہ موت لازر پر فتح نہیں پا سکتی تھی، کیونکہ لازر 4 دن تک موت کی آغوش میں رہا۔ اب یہاں مارتھا خدا یسوع مسیح سے گلہ کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ اب تو 4 دن بیت چکے ہیں، اب تو اس کی باڈی میں سے بدبو بھی آنا شروع ہو چکی ہوگی۔ یعنی کہ اگر خدا یسوع مسیح وہاں پہلے آ جاتے تو لازر یا تو مرتا ہی نہ، یا اگر وہ مر چکا ہوتا اور خدا یسوع مسیح اس کے مرنے کے بعد جلدی آ جاتے تو وہ اسے زندہ کر لیتے۔ اب یہاں مارتھا کے نزدیک گویا کہ 4 دن بیت جانے سے وقت بہت گزر گیا ہے اور اب تو اس کی باڈی میں سے اسمیل بھی، بدبو بھی آنا شروع ہو چکی ہوگی۔ تو اب کس قدر
گویا کہ ناممکن ہوگا خدا یسوع مسیح کے لیے لازر کو زندہ کرنا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جب خدا یسوع مسیح کو لازر کی علالت کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں سے اس کی بیماری کا ذکر کر کے 2 دن مزید وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور کل 4 دن گزرنے کے بعد وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور اب 4 دن بیت چکے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا یہ بیان کر رہی ہے کہ باڈی میں سے بدبو آنا، یعنی کہ یہ مرنے کے بعد جو ڈیکمپوزیشن یا ڈیکے یعنی کہ لاش کے گلنے سڑنے کا جو عمل ہوتا ہے، یہ اس کی دوسری سٹیج ہوتی ہے جسے بلوٹنگ سٹیج کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں لاش پھول جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں جو گیسز پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل آنے کا باعث بنتی ہے۔ میڈیکل سائنس میں اسے بلوٹنگ سٹیج کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 3 سے 5 دن کے درمیان تک رہتی ہے، اور اس کے بعد ڈیکے ڈیکمپوزیشن گلنے سڑنے کی اگلی سٹیج عام طور پہ کچھ 5 کہتے ہیں، کچھ 7، اور اگر پوری طرح سے لاش کی مکمل ڈیکمپوزیشن دیکھا جائے تو پھر وہ 8 سٹیجز بنتی ہیں، جو تقریباً 8 سال لگتے ہیں پوری لاش کو مکمل طور پہ زمین میں ختم ہو جانے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ خدا یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی، 4 دن کیوں لیے وہاں پہنچنے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک فرقے میں یہ سوچ یا یہ ان کا عقیدہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کچھ دنوں تک، کچھ عرصے تک اس کے آس پاس ہی رہتی ہے، خاص طور پہ ان کے نزدیک یہ دورانیہ یا یہ عرصہ 3 دن کا بنتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ چونکہ روح 3 دن تک، ان کے تصور میں یہ تھا کہ وہیں قریب ہی ہوتی ہے، لہٰذا اگر 3 دنوں کے اندر خدا یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کر لیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، کیونکہ روح ابھی وہیں موجود تھی۔ یہودیوں میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ان کا دستور ہے کہ ایک شومر، ایک مذہبی رہنما یا مذہب سے تعلق رکھنے والا ان کا کلرجی پرسن ہوتا ہے جو لاش کے پاس ہی موجود رہتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص لاش کے پاس رہے۔ چونکہ میرا کام بھی ہاسپٹل کا ہے تو میں اکثر ڈیتھس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ بہت زیادہ دیکھتا ہوں۔ تو جب کوئی یہودی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہاں لاش کے پاس کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود رہے جب تک کہ وہاں سے لاش ہٹائی نہیں جاتی یا اس کی تدفین نہیں ہوتی۔ تو خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے تو اس بات کی نفی کرنی تھی کہ ان کے نزدیک یہ 3 دن جو روح وہاں موجود ہونے کا ان کا نظریہ ہے، انہوں نے اس بات کو غلط ثابت کرنا تھا کہ ان میں پاور ہے، قدرت ہے کہ وہ چاہے 3 دن گزر جائیں، 4 دن گزر جائیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 4 دن کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہے، جیسے مرتھا نے کہا کہ اب تو اس کی لاش میں سے بدبو بھی آ رہی ہوگی۔ یہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے، کیونکہ یہاں خدا یسوع مسیح اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ یہودی، فقیہ، فریسی یا ان کے جو مخالفین ہیں ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ لازر در حقیقت مر گیا ہے اور اسے مرے 4 دن ہو چکے ہیں، یعنی اس کی موت کی مکمل طور پر تصدیق ہو چکی ہو، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ مریم، مارتھا، لازر، یسوع اور ان کے شاگردوں نے مل کر یہ کوئی اس طرح کا پلاٹ کیا ہے کہ ثابت کیا جائے کہ خدا یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا 4 دن تک لازر کا قبر میں رہنا یہ بات ثابت کرتا تھا کہ لازر در حقیقت مر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کومے میں ہے یا بیماری کی ایسی حالت میں ہے جس میں وہ مدہوشی میں ہے، لیکن 4 دن تک اس کے قبر میں پڑے رہنا یہ مکمل طور پہ اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ لازر در حقیقت مر چکا ہے، اسے موت آ چکی ہے، اور خدا یسوع مسیح موت کے بندھن توڑ سکتے ہیں۔ وہ مردوں کو چاہے 3 دن ہو، 4 دن ہو، تا قیامت ہو زندہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن مردے خدا یسوع مسیح کی آواز سن کر قبروں میں سے نکلیں گے۔ تو پھر یہ 3 دن یا 4 دن کی بات کیا ٹھہری؟ قیامت جو نہ جانے کب آئے گی، سینکڑوں سال بعد یا ہزاروں سال بعد، تب بھی مردے خدا یسوع مسیح کی آواز سن کر قبروں میں سے نکلیں گے۔ تو اب یہ 3 یا 4 دن کا وقفہ تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنے مخالفین، اپنے ناقدین یہودیوں کو، فریسیوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ان میں یہ قوت ہے، قدرت ہے کہ وہ لازر کو، جو کہ یقیناً مر چکا ہے، 4 دن بیت چکے ہیں، اب اس کی باڈی میں سے اسمیل بھی آ رہی ہوگی، یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ باڈی کی ڈکے کی دوسری سٹیج پر ہے، دوسری سٹیج جو 3 سے 5 دن تک قائم رہتی ہے،
جس میں عام طور پر باڈی بلوٹ ہو جاتی ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور ناک اور منہ سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات طے تھی کہ لازر مر چکا ہے، لہٰذا خدا یسوع مسیح نے یہ ثابت کرنا تھا، جیسے انہوں نے مارتھا سے کہا، مریم سے کہا کہ تم رو رہی اور وہ خود بھی روتی ہے، لیکن انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ کیا تم ایمان رکھتی ہو کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور اگر ایمان رکھتی ہو تو پھر یقین کرو کہ لازر زندہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کی بہنیں کیا کہتی ہیں، ہم جانتی ہیں کہ وہ زندہ ہوگا قیامت کے دن، لیکن خدا یسوع مسیح ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ وہ قیامت خود ہیں، اس لیے جو وہ کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، وہ وہاں سب کے سامنے اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ یقیناً زندگی اور قیامت وہی ہیں۔ لازر کے وقت بھی اور روز قیامت، روز حشر کو جب مردے زندہ ہوں گے تو بھی ان کی آواز سن کر ہی، جس طرح سے لازر نے ان کی آواز سنی اور وہ قبر سے نکل آیا، تمام مردے بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کی آواز سنیں گے اور قبروں میں سے نکل آئیں گے۔ تو یہاں جو ضروری بات ہے کہ 3 دن جو یہودیوں کا تصور تھا کہ لاش کے قریب روح بھٹکتی رہتی ہے، خدا یسوع مسیح نے اس بات کی نفی کرنی تھی کہ نہیں، روح چاہے 3 دن ہو یا 4 دن ہو یا کہیں بھی ہو، وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ وہی زندگی اور قیامت ہیں، اور وہ جیسے باپ، جیسے خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ بھی مردوں کو زندگی دینے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ 4 دن تک وہ اس بات کی مکمل طور پر یقین دہانی تصدیق کر لینا چاہتے تھے کہ تمام لوگ جو وہاں موجود ہیں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ہاں 4 دن تو گزر چکے ہیں، تو اب یقیناً لازر مر ہی چکا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ اس غار نما قبر میں وہ 4 دن تک چھپ کے بیٹھا ہو یا کوئی ڈھونگ کر رہا ہو کہ خدا یسوع مسیح آئیں گے اور اسے آواز دیں گے اور وہ نکل آئے گا۔ 4 دن تک کوئی بھی اس طرح سے اس قبر نما غار میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور ویسے بھی سب لوگ اس بات کو جانتے ہی تھے کہ لازر مر چکا ہے، لیکن یہودیوں کے جو وہم تھے، جو ان کے بہتان تھے، جو انہوں نے کہانیاں گھڑنی تھیں یا جو انہوں نے دلیلیں دے کر اس تمام واقعے کو، اس معجزے کو جھوٹا یا ایک ڈھونگ ثابت کرنا تھا، اس کی اب یہاں کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ خدا یسوع مسیح نے جو کہا وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اس موقع پہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح رو دیے۔ بحیثیت انسان انہوں نے مریم اور مارتھا کے دکھ اور غم کو محسوس کیا، اور بحیثیت خدا انہوں نے ان کے بھائی لازر کو زندہ کر دیا۔ کامل انسان، کامل خدا۔ خدا یسوع مسیح نے جو بھی دعویٰ کیا انہوں نے پورا کیا۔ وہی زندگی ہیں، وہی قیامت ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں ان کے فرمان کے مطابق خواہ وہ مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔